بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسکری قیادت کی تبدیلی کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے فوری طور پہ ایک بار پھر مذاکرات کو ختم کر دیا ہے اور بات چیت سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ حملوں کی نوید سنا دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ درمیانی راستہ کیا نکالے۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ بڑی گمبھیر پوزیشن ہے، کیونکہ فوری طور پہ آج صبح سویرے کوئٹہ میں عسکری اور سیکورٹی قافلوں کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس میں بھی شہادتوں کی نوید ہے اور صورتحال گمبھیر ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے زمانے میں جس طرح سے بات چیت پر زیادہ زور دیا گیا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر کے تمام مسائل کو حل کیا جائے، اور جنرل فیض حمید نے بطور کور کمانڈر پشاور حتی الامکان کوشش بھی کی کہ طالبان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے، اور جو تحریک انصاف کی کے پی کے گورنمنٹ ہے اس نے بھی تحریک طالبان پاکستان سے ہر قیمت پر دوستی، صلح اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھے، حتیٰ کہ حکومت کے پی کے وزیر اعلیٰ اور وزراء بھی تحریک طالبان پاکستان کو نہ صرف بھتے دیتے رہے بلکہ ان کے ساتھ ہر عمل میں شریک و معاون بھی رہے۔ اب یہ حکمت عملی تھی یا خامیاں تھیں یا مفادات تھے جس کے تحت تحریک طالبان کو اس حد تک کے پی کے میں چھوٹ دی گئی۔ اب اس کے نتائج یہ ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے پی کے اور پھر بلوچستان تک میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ اختیار بڑھا چکی ہیں، ان کو مالی وسائل بھی یہیں سے فراہم ہوئے ہیں اور ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فوری طور پہ نئی عسکری قیادت کے وجود میں آتے ہی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے فوری یہ حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے اور قافلوں کے اوپر، فوجی قافلوں کے اوپر دوبارہ سے حملوں کا آغاز کر دی، نہ صرف دھمکی دی بلکہ آغاز بھی کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آج امریکہ نے بھی فوری طور پہ آرمی چیف کی تبدیلی کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے فوری طور پر اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور سب سے پہلا سوال یہی کیا ہے کہ امید یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو 20,000 جنگجو پاکستان میں اور افغانستان میں گوریلا وار لڑ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کا مشترکہ آغاز کیا جائے۔ ساتھ ہی امریکائی انتظامیہ نے واضح کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کی جو کارروائیاں ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کی بھی دشمن ہیں، اور امریکہ پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ مل کر مشترکہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کو آج بھی تیار ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں گوریلا وار تحریک طالبان پاکستان نے جو جنگ بندی ختم کی ہے اور جو حملے شروع کر دیے ہیں اس کے لیے دو طرفہ معاملات اب عسکری قیادت کو نئے سرے سے ترتیب دینے ہوں گے، جس میں مذاکرات اور آپریشن یا ان دونوں کے درمیان کا راستہ بھی ایک موجود ہو سکتا ہے۔ عسکری قیادت کا فوری رد عمل ابھی نہیں آیا، لیکن یقینی طور پہ ان کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج عسکری قیادت کے لیے، نئی عسکری قیادت کے لیے یہی ہوگا کہ اس خطرے سے اور اس مسئلے سے کس طریقے سے نبرد آزما ہونا ہے۔ وزیر مملکت خارجہ حنا ربانی کھر اس مسئلے پر طالبان کی حکومت سے بات چیت کے لیے اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، کابل میں، لیکن یہ حنا ربانی کھر گو کہ ایک اچھی خارجہ امور کی ماہر ہیں، لیکن اس طرح حکومت پاکستان نے کیا تاثر دیا ہے طالبان کو، طالبان جو کہ خواتین کے حقوق ہی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ایک خاتون وزیر خارجہ کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنے میں کمفرٹیبل ہوں گے، یہ ایک زیادہ مشکل صورتحال ہے، اور نہیں لگتا کہ یہ بیل منڈے سے چڑھ سکے گی۔ نیشنل سیکورٹی اس وقت بہت خوفناک صورتحال سے دوچار ہے اور پھنسی ہوئی ہے، اور آنے والے دن جو ہے وہ یقیناً ایک
بڑے خطرے کی جانب نشاندہی کرتے ہیں، جس میں کھل کر جو ہے نا پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج اور عسکری قوتوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کرنی ہے یا ان کا قلع کما کرنا ہے مستقل طور پر۔ اور اگر قلع کما کرنا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں پاکستان کی حدود میں KPK اور بلوچستان میں اور جہاں جہاں ان کے سلیپر سیلز قائم ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہی افغانستان تک ان کا تعاقب بھی تیز رفتاری کے ساتھ کر کے اور ان کو ختم کرنا ہوگا۔ طالبان حکومت افغانستان میں جو قائم ہے وہ یقینی طور پہ تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ تو چاہتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ہارڈ لائنر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کو خود روک سکیں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں داعش اور القاعدہ جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ تحریک طالبان افغانستان کے خلاف بھی نبرد آزما ہو سکتی ہیں، جو خطرہ مول لینے سے حکومت افغانستان خوفزدہ بھی ہے اور وہ اکیلے اس کا مداوع بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان، امریکہ اور دیگر طاقتیں مل کر اس خطرے کو افغانستان میں جا کر اس کا قلع کما کریں، بصورت دیگر پاکستان میں پائیدار امن کا خواب کبھی شرمندہ